أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ 3 کی تلاوت ہوئی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. جن 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی وہ 4 چیزیں بہت ہی معزز اور محترم ہیں. انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی. ان 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر جو جواب قسم ہے، اس سے اللہ جو بات بتانا چاہتے ہیں، جو میسج ہم کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا. اس آیت کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت، سب سے حسین بنایا. تو بعض مفسرین نے فی احسن تقویم سے فی احسن صورت کہا کہ سب سے بہترین خوبصورت بنایا ہے انسان. تو انسان مجموعی اعتبار سے تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور یہ خود قرآن کریم کی یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو بہت خوبصورت بنایا، بہت اچھے سانچے میں بنایا. دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ہواؤں میں ہو، سمندروں میں ہو، جنگلوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، آسمانوں اور زمینوں میں ہو، بلوں کے اندر رہنے والے ہوں، جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائے، تمام مخلوقات سے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. شمس و قمر، چاند اور سورج سے بھی، کواکب، نجوم سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اس آیت کے مطابق بعض مفسرین کرام نے یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا. تو واقعہ آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ ذکر فرمایا ہے. تفسیر دور منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو موسیٰ ابن عیسیٰ ہاشمی، جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے خاص درباریوں میں سے تھا. خلیفہ ابو جعفر منصور یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نیک بادشاہ ہیں، جن کی مجلس میں، دربار میں ہمیشہ علماء کی ایک جماعت ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا ان کی مجلس میں ہوتی تھی. تو ان کا ایک درباری تھا موسیٰ ابن عیسیٰ ہاشمی. یہ بڑا آدمی تھا.
ان کی بیوی تھی بہت خوبصورت اور اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور آسمان میں چاند پورے چمک دمک کے ساتھ بدر کامل خوبصورت انداز میں چاند آسمان کو زینت بخش رہا تھا، اور یہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، اچھے موڑ میں تھا، تو اس نے باتوں بات میں کہہ دیا انتی طارق ثلاثن ارم تکونی احسن من القمر۔ چاند سے اور بیوی کو تشبیہ دے کر کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تیرے اوپر 3 طلاق۔ انتی طارق ثلاثن ارم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر تیرے اوپر 3 طلاق۔ بات دل لگی تھی، مذاق تھا، کیونکہ طلاق مذاق میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں طلاق نہیں ہوتے، مذاق میں ہو یا ٹینشن میں ہو یا غصے میں ہو، طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے عیسیٰ ابن عیسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی سے یوں کہا تو بیوی اٹھ کر فوراً پردے میں چلی گئی اور کہا کہ تم نے مجھے طلاق دے دی۔ اب بات گزر گئی، بات تو زبان سے نکل گئی، تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس تو نہیں آتا۔ اپنی بیوی کو کہنے کو تو کہہ دیا مذاق میں، لیکن بیوی پردے میں چلے گئی اور کہا کہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں تم سے پردہ کروں گی۔ پوری رات بے چینی بے قراری سے گزری۔ بہرحال جس طرح بھی وہ رات گزر گئی، صبح اٹھ کر اپنے بادشاہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں پہنچا تو اس کا چہرہ بہت اداس تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے رات کا سارا واقعہ سنا کہ میں نے مذاق میں بیوی سے یوں کہہ دیا، اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے وہاں جتنی علماء تھے ان تمام علماء سے بڑے بڑے فقہاء موجود تھے، سب سے پوچھا کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ سب نے کہا کہ طلاق تو واقع ہو گئی۔ شہر کے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، فقہاء کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، تو سب نے یہی جواب دیا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اس مجلس میں، اس دربار میں ایک فقیہ بیٹھے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تمام علماء نے، فقہاء نے ان کی طرف متوجہ ہوا، کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ بتائیں، آپ بھی کچھ فتویٰ دیں کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ، جو شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب سب پریشان ہو گئے، بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، سب نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، لیکن ایک فقیہ یوں کہہ رہا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پوچھا کہ حضرت تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم کس اعتبار سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ تو ان فقیہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ آیت پڑھ کے انہوں نے سمجھایا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، چاند سے، سورج سے، شجر حجر سے، شمس و قمر و کواکب و نجوم سے، سب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ تو تمام فقہاء حیران ہو گئے کہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اس آیت سے یہ بات ثابت کر دی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان بہت خوبصورت ہے، چاند سے بھی زیادہ انسان خوبصورت ہے۔ آپ کہیں گے کہ انسان کبھی کالا بھی ہے، گولا بھی ہے، موٹا بھی ہے، اونچا بھی ہے، گڈھا بھی ہوتا ہے، تو کہا کہ نہیں، مجموعی اعتبار سے انسان کو اللہ نے جس حصے پیدا کیا ہے کہ ان تمام اعتبار سے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا، جو حدیث میں فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست مبارک سے بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
تو گزشتہ درس کی بھی بات آ چکی ہے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے. اللہ نے اس کے سر کو کیسے بنایا، اس کی پیشانی، سر کی گولائی اور سر کی بال اور پیشانی، پھر اس کے بعد ناک اور آنکھیں، آنکھوں کی پلکیں، اور پھر چہرہ اور گال، دانت موتیوں کی طرح. یہ تمام اعضاء جو اللہ نے بنائے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو اللہ نے انسان کو کس ترتیب کے ساتھ جوڑ کے بنایا. تو اتنا انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، جس ترتیب سے جوڑ کے بنایا، خدا کی قسم کسی اور مخلوق کو اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا. تو اس لیے انسان مجموعی اعتبار سے تمام چیزوں سے خوبصورت ہے. تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقیہ تھے، جو شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ انسان چند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، بہترین خوبصورت بنایا ہم نے انسان. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو اسفل السافلین میں لے کر جاتے ہیں، نیچوں میں سب سے نیچلے طبقے میں لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر انسان اتنا خوبصورت ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خوبصورت بچہ پیدا ہوا، حسین و جمیل، گویا ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ چاند کا ٹکڑا ہے. اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو بنایا. یہی انسان جب بڑا ہوتا ہے، لڑکپن کی جوانی میں ہوتا ہے، پھر جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو ایک نوجوان جس کے پورے اعضاء مضبوط اور قوا اس کے مضبوط ہوتے ہیں، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اور سر کے بال بالکل کالے اور خوبصورت چہرے والا، اور اس کے اوپر آنکھیں بڑی خوبصورت، دانت موتیوں کی طرح، اور اس کے اعضاء، اس کی باڈی سب مضبوط ہوتے ہیں. تو انسان ایک نوجوان 18-20 سال 25 سال کا ایک نوجوان کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں بنایا. یہ اس عمر میں پوری بھرپور جوانی اس کی ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں انسان کے تمام اعضاء قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں روشنائی مکمل ہوتی ہے، کان کی سنوائی کا مکمل ہوتی ہے، ہاتھوں میں طاقت ہوتے ہیں، اور چلنے پھرنے میں، دوڑ دھوپ میں، ہر چیز میں انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ جوانی کا عالم ہوتا ہے. تو پھر جوانی دیکھتے دیکھتے جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے. یہ جوانی کا دور کب سے کب تک ہے؟ تو بعضوں نے کہا کہ 25 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو عرصہ ہے، بعضوں نے کہا کہ 30 سال سے لے کر 40 سال کا جو عرصہ ہے. تو یہ جوانی عین جوانی کا وقت ہوتا ہے. تو یہ جوانی کا عالم ہوتا ہے، اس میں تمام اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. پھر 40 سال جیسے آدمی پار ہوتا ہے تو پھر جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے کہ اعضاء اس کے ڈھیلے ہونے شروع ہوتے ہیں، آنکھوں میں چشمہ لگ جاتا ہے، کانوں کی سنوائی کم ہونے لگتی ہے، ہاتھوں میں کمزوریاں آنے لگتے ہیں، ہاتھوں میں راشا پیدا ہوتا ہے، اور گڑگے میں درد، اور اسی طرح ٹخنوں میں درد، پیروں کی تکلیفیں ہونے لگتی ہیں، اور قسم کے ایک ایک بیماریاں اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ 40 سال کے بعد سے لے کر یہ 55 سال تک کا جو 15 سال کا عرصہ ہے، یہ ادھیڑ عمر کا زمانہ ہوتا ہے، جسے کہولت کہتے ہیں. تو پھر انسان دیکھتے ہی دیکھتے پھر اس کے بعد بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسے تعبیر فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ہم انسان اتنا جوان تھا، اتنا خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، آنکھوں کے پلکیں اتنے خوبصورت تھے، اس کے اعضاء اور گاؤں اتنے مضبوط تھے. اب ساری جوانیاں ڈھلتی شروع ہو گئی، اس کا رنگ اڑ گیا، اس کا رنگ ختم ہو گیا، چہرے میں جھرریاں آنی شروع ہو گئی، اور ہاتھوں کے چمڑے لڑکنے لگے، پیروں میں کمزوریاں آنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے اس کی جوانی ڈھل رہی ہے. پھر وہ بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھک جاتا ہے. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 65 بوڑھا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. سورہ یاسین کی آیت ہے. پھر ہم ان کو ایسی عمر میں پہنچاتے ہیں وہ بالکل 65 بوڑھا ہو جاتا ہے. اب چلنے کے لیے دوسروں کا محتاج، دوسروں کے سہارے کا محتاج،
بیٹھنے اٹھنے کے لیے سہارے کا محتاج اور کھڑے ہونے کے لیے سہارے کا محتاج، پھر اسی طرح تمام چیزوں میں اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے آخر کے رکوع میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو بہت ہی کمزور بنایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1 سال لگ جاتے ہیں اسے چلنے کے لیے، کبھی 1.5 سال لگ جاتے ہیں اسے چلنے کے لیے، اتنا کمزور پیدا ہوا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم کمزوری کے بعد اس کے بدن میں قوت کو داخل کرتے ہیں، وہ ہٹا کٹا نوجوان مضبوط ہوتا ہے اور اس کی عمر بالکل جوان ہوتی ہے تو ایک دم طاقتور ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر وہ جوانی دیکھتی دیکھتی ڈھل جاتی ہے، پھر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کھوسٹ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے اس نے بچپن میں تھا اس طرح وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، ہم جسے چاہتے اس طرح بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیتوں میں، سورہ یاسین میں، سورہ روم میں، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہم اس کو پھر جوانی کے بعد پھر ہم اس کو بڑھاپے کی طرف ایسے لوٹاتے ہیں، جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اب بڑھاپے میں یادداشت بھی ختم ہو جاتے ہیں، دیکھنے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی سوال بار بار ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال بار بار کرتا ہے، کبھی بچہ تو تم کون ہو، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا ہے تو پوچھا تم کون ہو، اور کوئی بات یاد نہیں رہتی، بعد علم شیئا، جیسے ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے جیسے بچپنا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کا بچپن اور بچپن دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ روم میں، اسی طرح سورہ حج میں، اور اسی طرح اللہ نے سورہ نحل میں بھی فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ ارذل عمر کہتے ہیں ایک دم کھوسٹ بوڑھا، تو بالکل وہ جھک جاتا ہے، جسے کبڑی پیٹ کہتے ہیں، تو بالکل وہ ہمیشہ رکوع میں رہتا ہے، اب عصا کا محتاج ہو گیا، لکڑی کا محتاج ہو گیا، دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو گیا، کرسی کا محتاج ہو گیا، اب نیچے بیٹھ نہیں سکتا اور اپنی ضرورت پوری کرنا ہے، قضاء حاجت پوری کرنا ہے، تو اب اسے ویسٹرن چاہیے، تو یہ بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ہم نے تجھ کو اتنا خوبصورت بنایا، پھر ہم تجھ کو بڑھاپے میں لے کر جاتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تجھ کو لوٹا دیتے ہیں ایک دم نیچے رہنے والوں میں سب سے نیچے۔ اس طرح کے ہم انسان کو ہوں بدل دیتے ہیں۔ کیوں اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں، جس ذات نے تم کو پیدا کیا، بچپن میں پیدا کیا اور اتنے کمزور تھے، پھر وہی ذات، وہی رب ذوالجلال نے، وہی طاقت اور قدرت والے نے تم کو جوانی دی، تم کو قوت عطا فرمایا، پھر وہی ذات ہے، وہی قدرت والا ہے، تو پھر تم کو بڑھاپے میں داخل کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کی یہ 3-4 حالتیں آتی ہیں، ایک اس کا بچپن، اور دوسرا لڑکپن اور جوانی، اور تیسرا اس کا ادھیڑ عمر، چوتھا بڑھاپا۔ زندگی اور موت کے درمیان یہ 4 مرحلے انسان کو آتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آیا تو انسان کی زندگی ہوئی، پیدا ہوا تو بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر اور بڑھاپا اور کہولت کا زمانہ ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں بنایا، اللہ اپنی قدرت کو ہی بتانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بالکل ظاہری مطلب ہے جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو پھر نیچے حصوں میں، سب سے نیچے حصے میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ مفسر ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، ان دونوں آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کی دنیا کی زندگی اور انسان کی آخرت کی زندگی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ انسان کی دنیا کی زندگی، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ انسان کی آخرت کی زندگی۔ دونوں زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کفار مکہ، چونکہ یہ صورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی، اور یہ مکی صورت ہے۔ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں، مانتے نہیں۔ کافر آج بھی کتنے لوگ ہیں، وہ ان کا عقیدہ یہی ہے، ہم دنیا میں آئے بہر آ گئے، مر جائیں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے، یا تو ہم کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے، بس ہماری زندگی ختم۔ تو کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے کہتے تھے کہ ہم مر گئے، مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر جائیں گے؟ جب مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ کہتے کہ آج تک حضرت آدم سے لے کر اتنے انسان دنیا سے چلے گئے، کوئی زندہ ہو کے نہیں آیا، تو قیامت کے دن کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ کیسے سب زندہ ہو جائیں گے؟ آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں، مرنے کے بعد تو پھر دوبارہ زندہ ہو کے دنیا میں نہیں آیا، تو پھر قیامت کے دن میدان محشر میں زندہ ہو کے کیسے آ جائیں گے؟ یہ ان کی کھوپڑیوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں مختلف انداز سے اللہ نے ان کو جواب دیا ہے، اور مختلف انداز سے اللہ نے ان کو سمجھایا ہے۔ میں آپ کو بہت تفصیل جب شروع ہوئی تو 6 مہینے پہلے تقریباً اس میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تو کسی کو آپ کو ذہن میں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جواب میں یہ سمجھا رہا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ بتا کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی، اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو تم کیا تھے۔ تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے تم کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا، گندا پانی ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا، اس گندے پانی کو ہم نے مادر رحم میں پہنچایا، 9 مہینے تک وہاں بچہ رہا، بچہ بن کے پھر دنیا میں آیا ہے، کتنا کمزور تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بڑھنے لگتا ہے، بیٹھنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، کھانے پینے لگتا ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی میں آتا ہے، پھر جوانی میں آ کر گویا بالکل اوپر پہنچتا ہے، پھر نیچے کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے چاند، پہلی چاند کا چاند کس وقت بالکل کالعرجون القدیم، باریک تار کی طرح نظر آتا ہے، سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کی طرح، حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ نے فرمایا سورہ یاسین۔ پھر چاند دیکھتے دیکھتے بڑھ جاتا ہے، تو پھر 11، 12، 13 یا 12، 13، 14، یہ ایام 20 کہتے ہیں، چاند بالکل مکمل، جسے بدر کامل کہتے ہیں۔ تو آج 12ویں رات کی چاند کی 12ویں رات ہے تو بدر کامل، پھر جسے 15 تاریخ کے بعد پھر چاند ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ قدرت اپنے دکھا ہے کہ چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، گھٹتا ہے۔ تو اے انسان تو بھی بالکل کمزور تھا، تو یہاں تک کہ بدر کامل بن گیا، ایک دھمکتا چمکتا ہوا خوبصورت چاند کی طرح تو جوانی میں تھا، تو اتنا خوبصورت تھا، تیری عمر 30-40 سال تک اتنا خوبصورت تھا، پھر اس کے بعد جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے، جسے چاند ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیری زندگی بھی بس اتنی ہے، چاند کی زندگی، چاند کی 1 مہینے کی عمر ہے، تیری بھی بس اتنی زندگی ہے دنیا۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ اللہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے آدمی بڑھاپے میں داخل ہو کر یہاں تک کہ جیسے چاند 2 دن غائب ہو جاتا ہے تو انسان بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے تیرے اندر یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو پھر اللہ نے تجھے کمزور، پھر طاقتور، پھر کمزور، پھر کمزور، پھر کمزور بنا کے ختم کیا ہے کہ کون کر رہا ہے تجھے؟ تیرے بدن میں طاقت کو کس نے داخل کیا؟
پھر تیرے بدن سے طاقت کو کس نے کم کیا اور ختم کیا؟ تیرے اندر جوانی کہاں سے آئی؟ پھر تیرے اندر سے جوانی کیسے گھٹنا شروع ہوئی؟ جب اللہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں تجھے کر کے دکھا رہے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اپنے آپ پر غور نہیں کرتے؟ اللہ نے تجھے کیسے بنایا، اب تو کیسا ہے، کیسے تھا، اب کیسے، پھر آئندہ کیسے ہو جائے گا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس پر کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا، اب انسان آیا تو پھر انسان کی جوانی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح تیری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اب پھر ہم قیامت کے دن دوبارہ تجھ کو پیدا کریں گے۔ یہ بات اللہ سمجھا رہا ہے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے والوں کے۔ افلا یتفکرون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، کیا غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تمہاری زندگی، دنیا کی زندگی بھی ہم نے اس میں پیش کیا ہے، تمہاری آخرت کی زندگی بھی یہاں موجود ہے۔ اس دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات سمجھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ دنیا کی انسان کی زندگی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انسان کی آخرت کی زندگی ہے، موت ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی حیات ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انسان کی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت جامع انداز میں، مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ جو انسان کو ایک دم کھوسٹ کوڑا بنا دیتے ہیں، لیکن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو اللہ نے استثناء فرمایا، ہاں جو ایمان والے ہیں ان کی نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آدمی دنیا سے چلا جائے لیکن اس کی نیکیاں باقی رہتی ہیں، اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ آدمی دنیا سے چلا لیکن کافی مر گیا تو بس وہی ہے، جہنم کو سیدھے جائے۔ اسفل سافلین کا ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جہنم کا سب سے نیچے طبقہ ہے، جو کافرین وہاں جائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او ولد صالح ينتفع به او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حدیث میں فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے بس اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسے جو مرنے کے بعد بھی برابر اسے اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے، جو بائی پاس کا راستہ ہے، وہاں سے نیکیاں ملتے رہتے۔ اور فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک صدقہ ہے، جو بندہ صدقہ کر کے چلا گیا، کنواں بنا دیا، اور اسی طرح مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مکتب بنا دیا، اور ہسپتال بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، درخت لگا دیا، لوگ اسے پھل کھا رہے ہیں، اسے سایہ ہسا پھل کھا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد برابر اجر ملتا رہتا ہے۔ اور علم ينتفع به، علماء ہیں، حفاظ ہیں، انہوں نے ہزاروں شاگردوں کو بنایا، مدرسے میں انہوں نے پڑھائے، مکتب میں پڑھائے، ہزاروں شاگرد، پھر ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ تو شاگرد ان کے بعد ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کا علم سے فائدہ۔ کسی عالم نے کتاب لکھ دیا، اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بیانات، تفسیریں، تحدیثیں، یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا سنتے ہیں۔ آج ہم یہیں بیٹھ کر پوری دنیا میں اسے نشر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ صلاحیت، اللہ نے آسانیاں پیدا کی، یہی بیان، یہی تفسیر ہم اسی وقت پوری دنیا میں نشر کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی لوگ سنیں گے، ان کے بیانات سنیں گے، ان کی تفسیریں سنیں گے، ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، ان پر عمل کریں گے تو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، اس سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ عالم بنا، کم سے کم۔ جس گھر میں سب کے سب حافظ ہو، علماء ہو، تو اردو نہ جانا، تو یہ فائدہ ہوگا۔
پھر فرمایا اولد صالح یدعو، یا آخری درجہ ہے کہ اپنے بچے کو اتنا نیک بناؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں، تمہارے قبر میں کھڑے ہو کر تمہارے حق میں یاسین پڑھ کے دعا کرے۔ کتنے نوجوان ہیں، باپ کا جنازہ ہے تو ان کو بس جنازے کی نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، اب وہ کیا یاسین پڑھیں گے، وہ کیا تین خود پڑھ کر وہ باپ کو کیا بخشیں؟ تو اسے یہ مرنے کے بعد یہ تین راستے ہیں کہ مرنے کے بعد برابر پہنچتا رہتا ہے۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انسان دنیا سے چلا گیا، انسان قبر میں پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود یہ اس کے اعمال کا دروازہ برابر کھلا ہوا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اسے اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ، اس کے لیے ایسا بدلہ ہے غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، قیامت کے دن جب ٹکے گا۔ وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کا استثناء فرمایا۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے بڑھاپے کے زمانے میں بھی اللہ اس کے ہوش و حواس کو باقی رکھتے ہیں، ایمان کی برکت سے اتنا وہ کھوسٹ بوڑھا نہیں ہو جاتا، جسے سٹیا کہتے ہیں، ایک دم سٹیا بوڑھا نہیں ہو جاتا، ایمان کی برکت سے آخری وقت تک وہ نماز پڑھتا ہے، ہوش و حواس باقی رہتے ہیں، کتنا بیمار ہو جائے، کتنا بوڑھا ہو جائے، لیکن ایمان کی برکت، روحانی طاقت اسے ہوتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اچھے اعمال کرتے رہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ صحت کے زمانے میں، جوانی میں، صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں جو اچھے اعمال کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اب وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو فرشتے، لکھنے والے اعمال لکھنے والے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ بندہ تو پوری جوانی نماز پڑھتا تھا، پوری جوانی عبادت کرتا تھا، صحت میں عبادت کرتا تھا، اب بڑھاپے میں آ گیا، اب بیمار ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، تم وہ نیکی جیسے بھی کریں، بیٹھ کر نماز پڑھے، سو کر نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے، لیکن اسے ثواب کھڑے ہو کر مسجد میں جماعت کے ساتھ صف اول میں جو پڑھنے کا ثواب تھا وہ ملے گا برابر۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، جو بندہ جوانی میں اور زندگی میں، صحت کے میں جو سب پہلے صف میں کھڑے ہو کر مسجد میں نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ، اب بیماری کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آیا، ہسپتال میں یا گھر میں بستر میں لیٹا ہوا ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس اشارے کی نماز کا ثواب اللہ ایسے عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں آ کر امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں جو نماز کا جو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے زمانے میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس کی اجر ایسا ہی ختم ہونے والا نہیں۔ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن اس وقت میں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت میں بھی جو عبادت کرتا ہے اس کا ثواب اس کو جوانی کی عبادت کے برابر دیا جائے گا۔ صحت کے زمانے میں جو عبادت کرتا تھا وہ عبادت کے برابر اسے اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے غیر ممنون کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے، بے انتہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اللہ فرماتے اب تم کس چیز کو جھٹلاؤ گے اس کے بعد، کہ قیامت کا انکار کرو گے؟ بالدین مالک یوم الدین، قیامت کا دن ہے، اس کے بعد کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے؟ تم نے اپنی زندگی کو دیکھا، اپنے بچپن، اپنا جوانی، اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر پھر کس بات کا تم انکار کرو؟ اب انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، خود اپنے اوپر غور کر کے دیکھو۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اس کے بعد تم کس چیز کو جھٹلاؤ گے قیامت کے دن کا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ اس کا جواب یہ ہے کیوں نہیں، آپ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، آپ ہی بڑے حاکموں میں سب سے بڑے حاکم۔ اللہ نے پوچھا تھا وادی الستو میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو یہاں بھی وہی سوال ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین،
کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکم میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تمام حاکموں میں سب سے بڑے حاکم۔ تو اس لیے بخاری کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سورہ 3 کی تلاوت کرتا ہے، جب اس آیت پر پہنچے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو اسے یہ پڑھنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یہ پڑھ کر تلاوت ختم کرنا۔ بلا، کیوں نہیں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دینے والوں میں ہوں، آپ ہی حاکموں میں سب سے بڑے حاکم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض نماز میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے فرض نماز میں، سورہ 3 کی تلاوت کرتا ہے اور الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو تو اسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسئلہ یہ فرماتے ہیں فرض نماز میں تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، یہ آخری آیت ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، ایک روایت میں ہے کہ فجر کی نماز پڑھائی سفر میں، تو اللہ کے نبی نے یہ سورت پڑھائی سورہ 3 اور الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھے، تو آپ نے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین آپ کی تلاوت کی۔ تو یہ سورت کی بڑی فضیلت ہے، الحمدللہ اس کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اب پورا خلاصہ نتیجہ یہی ہے، 4 چیزوں کے اللہ قسم کھا کر 2 باتوں کو بیان کر رہے ہیں، انسان کی دنیا کی زندگی اور انسان کی آخرت کی زندگی۔ دوسرے الفاظ میں کہو کہ انسان کی حیات، انسان کی موت، ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر رہا ہے۔ تو پورا قسم کھا کر جواب قسم بس یہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ اتنا خوبصورت بنایا اور اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمتوں کو ہم اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کفران نعمت سے اللہ اپنے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔